آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کے ساتھ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف کو بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کراچی میں اسپیشل ایپیکس کمیٹی کی بڑی بیٹھک۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی آمد پر کور کمانڈر کراچی نے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ساتھ صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق سپہ سالار کو ایپیکس کمیٹی اجلاس میں نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ دی گئی۔ انہیں سندھ کے کچے کے علاقے میں آپریشن پر بھی بریف کیا گیا۔ ISPR کے مطابق غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، کرنسی کو ریگولرائز کرنے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان، سندھ میں SIFC اقدامات پر پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے آرمی چیف کو CPEC اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سیکیورٹی ادارے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ آرمی چیف کا مزید کہنا تھا غیر قانونی کارروائیوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کے شرکاء نے کہا ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ اہم خبر شامل کریں لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایمرجنسی لاہور جنرل ہسپتال کا ہنگامی دورہ۔ محسن نقوی نے جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی کا جائزہ لیا۔ لاہور جنرل ہسپتال ایمرجنسی کی CT اسکین مشین خراب نکلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آدھا گھنٹہ تک ایمرجنسی کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وارڈز اور ایکس رے روم کا معائنہ کیا۔ مریضوں اور تیمارداروں سے ملاقات، علاج معالجے کی سہولتوں اور مفت ادویات کے بارے دریافت کیا۔ بعض مریضوں اور تیمارداروں نے ڈاکٹرز کی جانب سے چیک اپ میں تاخیر کے بارے میں شکایات کی۔ وزیر اعلیٰ کا ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کی شکایات کے فی الفور ازالے اور بروقت چیک اپ کا حکم۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور صفائی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے مصافحہ کیا اور دکھی انسانیت کی خدمت پر شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایمرجنسی لاہور جنرل ہسپتال کا ہنگامی دورہ۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ محسن نقوی نے جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی کا جائزہ لیا۔ لاہور جنرل ہسپتال ایمرجنسی کی CT اسکین مشین خراب نکلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آدھا گھنٹہ تک ایمرجنسی کا جائزہ لیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتظامیہ کو مریضوں کی شکایت کے فی الفور ازالے اور بروقت چیک اپ کا حکم۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں معالجین کی مشاورت سے نواز شریف کی وطن واپسی اٹل ہے۔ نواز شریف واپس آ کر آئین و قانون کا سامنا کریں گے۔ ملکی تاریخ میں سیاستدانوں کے علاوہ کسی اور کا احتساب نہ ہونا سیاہ باب ہے۔ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی ہے۔ کون مقبول جماعت ہے فیصلہ انتخابات میں ہوگا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مالٹون لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم بھی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو سکتے تھے، ذاتی مقاصد کے لیے ریاست کو تباہ کرنے کا کھیل کھیلا گیا۔ احتساب کی لاٹھی صرف سیاستدانوں پر چلی۔ نواز شریف مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے، ملک کو اندھیروں سے نکالیں گے۔ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے، اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ صدر مسلم نون شہباز شریف نے کہا کہ ہماری 16 ماہ کی مخلوط حکومت میں چیلنجز، مشکلات اور تاریخ کا بڑا سیلاب آیا۔ IMF کا بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ سابق حکومت نے IMF کے ساتھ شرائط طے کی تھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی، وسائل کو بچانے کے لیے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کے دورہ سعودی عرب کو غلط رنگ نہ دیا جائے، وہ وہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو اب بھی سینے میں درد اور عارضہ قلب کی علامات ہیں۔
ان کو لندن اور پاکستان میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ میڈیکل رپورٹس رجسٹرار آفس میں جمع کروائی گئی ہیں۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ 10 صفحات پر مشتمل۔ برطانیہ کے رائل برامپٹن ہسپتال نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جاری کی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ پروفیسر کارلو ڈی موریو کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا نواز شریف کو اب بھی سینے میں درد اور عارضہ قلب کی علامات ہیں۔ شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے پاکستان اور لندن میں مسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کی ماضی میں ہونے والی بائی پاس سرجری اور انجیوپلاسٹی کی وجہ سے مسلسل چیک اپ ہوتا رہا۔ نواز شریف کی پہلے اینٹی اینجنل تھراپی کی بہتری کے لیے علاج کیا گیا۔ انجائنا کی علامات اور کورونا وبا کی وجہ سے نواز شریف کو پاکستان جانے سے روک دیا تھا۔ جب نواز شریف میں مرض کی علامات بڑھ گئیں تو ان کی انجیوپلاسٹی دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نومبر 2022 میں نواز شریف کی انجیوپلاسٹی کی گئی۔ اس دوران نواز شریف کو سٹنٹ بھی ڈالے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 2019 میں نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی تھی۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کہتے ہیں عبوری حکومتوں کے پاس انتخابات کرانے کے سوا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ کبھی موسم اور کبھی معیشت کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ سب کو اکٹھے مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ محمد یاسین کی رپورٹ ہے۔ پیپلز پارٹی سینٹرل سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حسن مرتضیٰ نے کہا یہ ملک الیکشن کے سوا باقی سب چیزوں کے لیے تیار ہے۔ عبوری حکومتوں کے پاس انتخابات کرانے کے سوا کوئی مینڈیٹ نہیں۔ سیاسی اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی انتشار نہیں چاہتی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملک باقی تو ہر چیز کے لیے تیار ہے، صرف الیکشنز کے لیے یہ ملک تیار نہیں ہے۔ کبھی موسم کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جاتا ہے، کبھی سیلاب کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ شہباز شریف کی بات سے لگتا ہے کہ شاید نواز شریف اب 21 اکتوبر کو ملک واپس نہ آ سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی صحت پہ سیاست نہیں کی۔ ہم نے کبھی بھی کسی کی صحت کا مذاق نہیں اڑایا اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ جیسے بات کر رہے تھے میاں شہباز شریف صاحب، اس سے بڑا واضح تھا کہ وہ ابھی بھی انہیں تکلیف ہے اور وہ شاید 21 اکتوبر کو تشریف نہ لا سکے۔ رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ جو پارٹیاں الیکشن التوا کرانا چاہتی ہیں وہ بھول کا شکار ہیں۔ ہم کوئی عسکری قوت نہیں، آئینی حق کے تحت احتجاج کی طرف جائیں گے۔ پاک بحریہ کے نئے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف آج عہدہ سنبھالیں گے۔ تبدیلی کمانڈ کی تقریب پاک بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی۔ نیول چیف امجد نیازی پاک بحریہ کی کمانڈ نئے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کے حوالے کریں گے۔ پاک بحریہ کی کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں سبق دوش نیول چیف ایڈمرل امجد نیازی کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ پاک بحریہ کے نئے سربراہ نوید اشرف 1998 میں آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد، امریکی نیول وار کالج اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے فارغ التحصیل ہیں۔ وائس ایڈمرل نوید اشرف اہم کمانڈ اور اسٹاف عہدوں پر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ کمانڈر پاکستان فلیٹ سمیت بطور کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی بھی سرفراز سر انجام دے چکے ہیں۔ پاکستان نیوی میں غیر معمولی پیشہ ورانہ خدمات اور بہادری کے اعتراف میں ان کو ہلال امتیاز ملٹری اور تحفہ بصالت سے نوازا جا چکا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں ہائی پاور مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی، جبکہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی واپسی کا معاملہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ میاں شکیل کی سربراہی میں ہائی پاور مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ ہائی پاور مانیٹرنگ کمیٹی کو مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کر دیا گیا۔ کمیٹی میں آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ سمیت دیگر افسران بھی شامل ہیں۔ کمیٹی تمام اضلاع کی پولیس اور دیگر اداروں سے رابطے میں رہے گی۔ ہائی پاور مانیٹرنگ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بریفنگ دے گی۔
कमेटी डेडलाइन खत्म होते ही तारकीन वतन की वापसी से मुतालिक अहम ऑपरेशन की निगरानी करेगी। दूसरी जानिब गैर कानूनी तारकीन वतन की फहरिस्तों की तैयारी के लिए कमेटियाँ भी तश्कील दे दी गई। कमेटियों में पुलिस, CTD, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच, लोकल गवर्नमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन शामिल होंगे। कमेटियाँ तारकीन वतन से मुतालिक 3 कैटेगरीज में डेटा जमा करके महकमा दाखिला को भिजवाएंगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर से मुल्हिका आबादियों को चेक करने पर 16,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा सामने आया है। 1977 से पहले जिन तारकीन वतन ने जायदादें खरीदी वो जब्त नहीं की जाएंगी। गैर कानूनी तारकीन वतन को घर और दुकानें किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हुकूमती हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटीज ने भी तारकीन वतन से मुतालिक इश्तिहारात आवेजा कर दिए हैं। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी इंटरबैंक रोज़ में डॉलर 93 पैसे मज़ीद सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये 50 पैसे कमी वाक़या हुई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 24 रुपए 41 पैसे सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए 50 पैसे पर ट्रेडिंग कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 50 रुपए तक गिर गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41 पॉइंट इजाफे से 47,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कराची के सार्फिन को भी बिजली का बड़ा झटका लगा दिया गया कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली 4.45 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी कर दी गई। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। छमाही एडजस्टमेंट की मद में निर्ख 4 रुपये 45 पैसे तक बढ़ा दिए गए। इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। 1 से लेकर 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 1 रुपये 47 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। 300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और जनरल सर्विसेज के लिए निर्ख 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिए गए। IMF शराइत पर फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। खाद बनाने वालों के लिए कीमत में 278 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा किया जाएगा। वजारत ख़जाना पेट्रोलियम सनत व पैदावार ने वर्किंग शुरू कर दी। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद जारी। रवा माह फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी गैस महंगी करने का फैसला। वजारत सनत व पैदावार के जराये के मुताबिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस के नर्ख 302 रुपए से बढ़ाकर 580 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए जाएंगे। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए नरखों में 278 रुपए फी MMBTU का इजाफा होगा, जबकि फीड स्टॉक के लिए फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपए में मिलेगी, जबकि नरखों में फी MMBTU 556 रुपए का इजाफा किया जाएगा। अरबों रुपए सालाना खसारे का शिकार कौमी एयरलाइन का लाड़काना में 1 अरब से ज़ायद मालियत का होटल सिंध हुकूमत को मुफ्त देने का इंकशाफ। 1 अरब 15 करोड़ मालियत होटल की हुकूमत सिंध को हवालगी में एयरलाइन के वर्क्स डिपार्टमेंट की संगीन बेकायदगियाँ सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक लाड़काना में PIA के मलकियती सुम्बारान इन होटल को कवायद ज़वाबित से हटकर हुकूमत सिंध के हवाले करने का इंकशाफ हुआ है। 1 अरब 15 करोड़ मालियत के होटल की हुकूमत सिंध को हवालगी में एयरलाइन के वर्क्स डिपार्टमेंट की संगीन बेकायदगियाँ सामने आई हैं। मुबैना मामले की निशानदही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वर्क्स डिपार्टमेंट की 2021 और 22 की ऑडिट रिपोर्ट में की। दस्तावेज़ात के मुताबिक PIA के डिपार्टमेंटल ने होटल की तामीराती कीमत का तखमीना मुबैना तौर पर 60.754 मिलियन लगाया। स्टेट बैंक के मंजूर करदा तखमीना कार ने दिसंबर 2020 में होटल की मार्केट वैल्यू 1 अरब 15 करोड़ बताई। ऑडिटर के मुताबिक होटल किसी मुआवजे के बगैर हुकूमत सिंध के हवाले कर दिया गया।